معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خضر علیہ السلام کے سلسلے میں ذوالقرنین کا ذکر اکثر آتا ہے۔ ذوالقرنین کون تھے؟ ان کا زمانہ کیا تھا؟ اس سوال کے جواب میں علماء مختلف رائے رکھتے ہیں۔ قرآن میں جس صالح بادشاہ کا ذکر ذوالقرنین کے لقب سے آیا ہے، بعض لوگوں کے نزدیک وہ مقدونیہ کے مشہور بادشاہ سکندر یونانی تھے۔ انہیں ذوالقرنین اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے روم اور فارس کو اپنی مملکت میں شامل کیا تھا۔ حضرت خضر کے ساتھ سکندر کا نام بھی لیا جاتا ہے، لیکن قرآن میں جس ذوالقرنین کا نام آیا ہے اس کے اوصاف سکندر میں کمیاب ہیں۔ اس کے علاوہ سکندر یونانی حضرت موسیٰ کے سینکڑوں سال بعد پیدا ہوئے ہیں، اس لیے یہ رائے بے وزن لگتی ہے۔ جن علماء نے سکندر کو ذوالقرنین کہا ہے، انہوں نے بھی تصریح کی ہے کہ ذوالقرنین اکبر دوسرے بادشاہ گزرے ہیں جو حضرت ابراہیم کے معاصر تھے۔ بعض مورخین کے مطابق ذوالقرنین دو گزرے ہیں، ایک کو ذوالقرنین اکبر اور دوسرے کو ذوالقرنین اصغر کہتے ہیں۔ قرآن میں جس ذوالقرنین کا ذکر آیا ہے وہ ذوالقرنین اکبر تھے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے زمانے میں تھے۔ حضرت ابراہیم نے جب بر الصبا کھودا تو اردن کی ایک قوم نے زمین کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابراہیم ذوالقرنین کے پاس مقدمہ لے گئے تو بادشاہ نے ان کے حق میں فیصلہ دیا۔ تاریخ الخمیس کے مطابق ذوالقرنین سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ ان سے حضرت ابراہیم کی ملاقات ہوئی، انہوں نے زمین کی سیاحت کی۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے آگے آگے رہتے تھے۔ دوران سیاحت وہ نہر حیات پر پہنچ گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے لا علمی میں اس کا پانی پی لیا اور ہمیشہ کے لیے زندگی پائی۔ اسی ذوالقرنین نے یاجوج و ماجوج کے مقابلے میں دیوار کھڑی کر دی اور سکندریہ کا شہر بسایا۔ حضرت ابن عباس کے بقول اس کا نام عبداللہ بن ضحاک تھا۔ تاریخ الخمیس ہی میں سکندر یونانی کا ذکر ذوالقرنین اصغر کی حیثیت سے کیا گیا ہے۔ یہ وہی بادشاہ ہے جس نے ایران کے بادشاہ کو قتل کرنے کے بعد اس کے ملک کو قبضہ میں کیا، اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کی اور روم اور فارس کے علاقوں پر ایک وسیع سلطنت قائم کی۔ اسی وجہ سے ذوالقرنین کہلایا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ آب حیات کی تلاش میں ظلمات گیا جو قطب شمالی کے متصل ہے۔ 18 دنوں تک وہاں سیر کرتا رہا، اس کے بعد عراق لوٹا۔ ان کے علاوہ بھی تاریخ میں کم از کم 3 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہیں ذوالقرنین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بعض مورخین اور علماء کی رائے ہے کہ حضرت خضر ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی تھے، اس کے علاوہ وہ ان کے وزیر اور ان کے مقدمہ کے سردار تھے۔ ایک روایت کے مطابق ذوالقرنین اللہ تعالیٰ کے صالح بندوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مشرق و مغرب کی سلطنت عطا کی تھی۔ ایک فرشتہ ان کا دوست تھا جس کا نام رفائیل تھا۔ یہ فرشتہ ذوالقرنین سے ملاقات کرنے آتا تھا۔ ایک روز ذوالقرنین نے دوران گفتگو اس سے سوال کیا کہ مجھے آسمانوں میں فرشتوں کی عبادت سے آگاہ کیجیے۔ رفائیل یہ سن کر رو پڑا اور بولا کہ ہماری عبادت کے مقابلہ میں تم لوگوں کی عبادت ہی کیا ہے؟ آسمان میں اللہ تعالیٰ کے ایسے فرشتے ہیں جو ہمیشہ قیام میں رہتے ہیں، کبھی بیٹھتے نہیں۔ ایسے بھی فرشتے ہیں جو ہمیشہ سجدے میں پڑے رہتے ہیں، کبھی سجدے سے سر اٹھاتے ہی نہیں۔ اور ایسے بھی فرشتے ہیں جو ہمیشہ رکوع میں رہتے ہیں، کبھی کھڑے ہوتے ہی نہیں۔ اس پر بھی یہ فرشتے پڑھتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہم آپ کی عبادت نہیں کر پائے جیسا کہ آپ کی عبادت کا حق تھا۔ یہ سن کر ذوالقرنین روئے اور رفائیل سے کہا، اے رفائیل، میں چاہتا ہوں کہ میری عمر طویل ہو تاکہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کروں جیسا کہ اس کی بندگی کا حق ہے۔ رفائیل نے کہا، کیا واقعی تم ایسا چاہتے ہو؟ اس نے جواب دیا، ہاں۔ رفائیل نے کہا، اللہ تعالیٰ کا ایک چشمہ ہے جسے چشمہ ہوان کہتے ہیں، جو اس میں سے ایک گھونٹ پانی پی لے اسے کبھی موت نہیں آ سکتی جب تک وہ خود اللہ تعالیٰ سے موت کی درخواست نہ کرے۔ ذوالقرنین نے رفائیل سے پوچھا، کیا آپ وہ مقام جانتے ہیں؟ تو اس نے صرف اتنا بتایا کہ ہم آسمان میں آپس میں چرچا کرتے رہتے ہیں کہ ایک تاریک مقام ایسا ہے جہاں کسی انسان یا جن کے قدم نہیں پہنچے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ چشمہ اسی ظلمات میں ہوگا۔
ذوالقرنین نے زمین کے علماء کو جمع کر کے ان سے چشمہ حیوان کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو چشمہ حیوان کا علم نہیں ہے۔ ذوالقرنین نے پوچھا کہ کیا تمہیں اس کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی تاریک مقام پیدا کیا ہے؟ ان میں سے ایک عالم نے کہا کہ آپ اس کے بارے میں ہم سے کیوں سوال کرتے ہیں؟ ذوالقرنین نے اپنا مدعا بیان کیا تو عالم نے کہا، میں نے حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت میں اس ظلمات یا تاریک مقام کا بیان پڑھا ہے، اور یہ مقام سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر ہے۔ ذوالقرنین نے سفر کی تیاری شروع کی، 12 سال تک سفر کرتے رہے اور اس کے بعد تاریک مقام کے کنارے تک پہنچے۔ وہاں رات نہیں تھی، دھواں سا اٹھ رہا تھا۔ اس نے فوج کو جمع کیا اور کہا کہ میں آگے جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے منع کیا۔ ان کے ہمراہ جو علماء تھے انہوں نے بھی انہیں اس ارادہ سے باز رہنے کو کہا کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو، لیکن ذوالقرنین نے ماننے سے انکار کیا اور 6000 فوجیوں کو منتخب کیا، جن کی سواری کے لیے 6000 باکرہ گھوڑیاں تیار کی۔ خضر کو 2000 آدمیوں پر مشتمل مقدمہ کا سردار بنایا۔ حضرت خضر علیہ السلام آگے آگے چل پڑے۔ ذوالقرنین کے چھپانے کے باوجود حضرت خضر جانتے تھے کہ وہ کیا تلاش کر رہے ہیں۔ حضرت خضر چلتے چلتے ایک وادی تک پہنچ گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ چشمہ اسی وادی میں ہے۔ انہوں نے وادی کے بلائی حصے پر پہنچ کر اپنے ساتھیوں کو روکا اور خود آگے بڑھ گئے۔ چلتے چلتے وہ پانی کے ایک چشمے کے کنارے پہنچ گئے۔ پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ انہوں نے کپڑے اتارے، پانی پیا، وضو اور غسل کر کے باہر آ گئے اور کپڑے پہن کر چلے آئے۔ جب بادشاہ ذوالقرنین وہاں گیا تو اسے چشمہ نہ ملا۔ یہ روایت حضرت امام جعفر صادق نے اپنے والد سے کی ہے۔ ایک روایت کے مطابق ذوالقرنین نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیوان سے آب حیات پی کر ابدی زندگی پائے گا۔ چنانچہ اس نے آب حیات کی تلاش میں سفر شروع کیا۔ حضرت خضر اس کے وزیر اور خالہ زاد بھائی تھے۔ وہ چشمہ حیوان تلاش کرنے میں کامیاب ہوئے اور انہوں نے اس کا پانی پی لیا اور ذوالقرنین ناکام رہا۔ ایک اور قول کے مطابق حضرت آدم نے اپنے فرزند حضرت شیس کو وصیت کی تھی کہ زمین پر مغرب کی جانب اللہ تعالیٰ کا ایک تاریک مقام ہے اور اس میں چشمہ حیوان ہے جس کو عین الحیات بھی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ذوالقرنین کو اس وصیت کا علم ہوا تو انہوں نے مغرب کی جانب سفر کا قصد کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ذوالقرنین کی ملاقات اس سفر میں ایک فرشتہ سے ہوئی۔ اس نے ذوالقرنین کو ایک پتھر دیا۔ جب ذوالقرنین واپس اپنی فوج میں آیا تو اس نے علماء سے اس کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے اسے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا اور دوسرے پلڑے میں اسی پتھر کی جسامت کے 1000 پتھر رکھے، تب اس کا وزن برابر ہوا۔ حضرت خضر سے سوال کیا گیا تو انہوں نے اس پتھر پر مٹھی بھر مٹی رکھ دی۔ جب وزن برابر ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس کی مثال بنی آدم کی ہے، جب تک وہ مٹی میں نہیں چلا جاتا اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ مشہور روایت ہے کہ حضرت خضر نے چشمہ حیوان سے آب حیات پیا جس سے انہیں طویل زندگی نصیب ہوئی۔ بعض علماء نے آب حیات کی روایت کو افسانوی داستان کہہ کر رد کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آب حیات کا تذکرہ متعدد کتابوں میں آیا ہے۔ واللہ عالم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے حضرت خضر، ذوالقرنین اور چشمہ حیوان کے بارے میں جان کر آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو اس چینل پر پیش کی جانے والی ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آگے آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔